کون سی چیز ہے جو انسان کا سرمایہ بنتی ہے؟ وہ انسان کا عمل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، آپ اس کے گھر جاتے ہو، اس مرحوم کے گھر، اس کے بیٹوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس آپ کیا لے کر جاتے ہو؟ شاید کوئی پھول کا گلدستہ لے کر جائے، لیکن وہ مرحوم کو فائدہ نہیں دے گا۔ جو بھی بندہ مرحوم کے گھر جاتا ہے، نہ کھانا لے کر جاتا ہے، نہ کوئی دنیاوی چیز لے کر جاتا ہے۔ 4 لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، بھائی کس لیے آئے ہیں؟ کہا فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہیں۔ مطلب مرنے کے بعد بھی اگر مجھے کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے، وہ ایک چھوٹا سا سورہ فاتحہ ہے، ایک سورہ فاتحہ۔ جس بھی مرحوم کے گھر جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کیا کرواتے ہیں؟ قرآن خوانی۔ اب انسان یہ سوچے کہ پوری زندگی جس فاتحہ سے میں دور رہا، پوری زندگی جس قرآن سے یہ بندہ دور رہا، اور مرنے کے بعد بھی جو لوگ میرے گھر آ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو کم از کم دن میں 40 آیتیں قرآن کی نہ پڑھے۔ قرآن کی دوری خدا کی دوری ہے، قرآن سے غفلت خدا سے غفلت ہے۔ کہ بندہ خدا تو آنکھوں سے خدا کو دیکھ تو نہیں سکتا، ہاتھوں سے خدا کو لمس تو نہیں کر سکتا، کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جسے تو دیکھ کر یہ کہے کہ میں اللہ کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اگر خدا کو کہیں سے محسوس کیا جاتا ہے، وہ خدا کے کلام سے خدا کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تبھی فرمائے اگر اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو تو کلام خدا بندی کو پڑھا کرو۔ لیکن سب سے بڑی مسٹیک جو انسان کرتا ہے وہ انسان کی معرفت کا نہ ہونا ہے۔ یہی جملہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم سب اللہ کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ دنیا کی معرفت تو ہمیں بہت ہے کہ کوئی پوچھے کہ کراچی کے علاقے کتنے ہیں، سڑکیں کون سی ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں غریب رہتے ہیں، کون سے علاقے جہاں امیر رہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس عالم میں جہاں ہم سب نے جانا ہے، اس کی ہمیں کتنی معرفت ہے کہ عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، محشر کے مقامات کون سے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی انسان کی کیسی گزرے گی، اصلاً مرنے کے بعد ہم اپنے والدین سے مل پائیں گے کہ نہیں۔ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا کیا مرنے کے بعد اہل بیت سے ملاقات ہوگی کہ نہیں، اور اگر ہوگی تو کیا جب میں چاہوں تب ہوگی، جب دل کرے تب امیر المومنین کی زیارت ہوگی، رسول خدا کی زیارت ہوگی، کیسے ہوگا؟ تو امیر المومنین اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ایک فرق ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سوشل لائف ہے، جسے ہم اردو میں بولیں ایک اجتماعی زندگی ہے۔ مثلاً اگر ایک مولانا نے بھی یہاں تک آنا ہے تو کئی اسباب درکار ہیں، تب جا کر ایک مولوی یہاں پر آئے۔ اگر میں نے خطاب بھی کرنا ہے تو میری آواز آپ تک پہنچنے میں لاؤڈ کا ہونا ضروری ہے، لائٹ کا ہونا ضروری ہے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آواز کا ہونا ضروری ہے، آنے کے لیے گاڑی کا بندہ محتاج ہے، یہاں تک کہ آپ کے سفرے پر جب ایک روٹی آتی ہے، یہ روٹی بھی کئی اسباب سے گزرتے ہوئے، کوئی کسان تھا جس نے دانہ ڈالا، گندم نکلی، گندم فلور مل میں گئی، آٹا بنا، آٹا آپ نے لیا، کوئی تھی جس نے روٹی بنائی، تب جا کے آپ کے سفرے پہ کیا آ گئی؟ روٹی آ گئی۔ یعنی یہاں بندہ جی ہی نہیں سکتا اگر انسان اسباب کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ تبھی فرمایا جس کے اسباب جتنے مضبوط ہوں گے وہ زندگی اس کی اتنی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی بغیر اسباب کی زندگی ہے۔ یعنی یہاں بدن سے روح نکلی، اب وہ جو عالم ہے وہ عالم اسباب نہیں ہے۔ یہاں تو لوگوں کا محتاج ہے، وہاں پہ بندہ صرف اور صرف خدا کا محتاج ہے۔ وہاں ایک ہی سبب ہے اور وہ پروردگار عالم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہاں آپ کسی کے محتاج ہوں۔ تو 2 جملے استعمال کیے، فرمایا یہاں کی زندگی سوشل لائف ہے، اجتماعی زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ انفرادی زندگی ہے۔ یعنی جیسے روح بدن سے نکلی، اب جو سفر انسان طے کرے گا یہ تک و تنہائی کا سفر ہے۔
اب یہ نہیں کہ باپ مدد کرنے کے لیے آ جائے، بھائی مدد کرنے کے لیے آ جائے، کوئی غیر مدد کرنے کے لیے آ جائے، کہ نہیں، جتنے سال انسان سفر کرے گا تک و تنہا سفر کرے گا، کہ مولا کہ وہاں پہ کوئی مدد نہیں ہوگی؟ فرمایا اگر وہاں پہ کوئی مدد ہوگی بھی تو انسان کے اپنے عمل کی مدد ہے۔ لمحہ لمحہ جو تو نے گزارا ہے، اگر وہ لمحہ ذکر خدا میں گزرا ہے وہاں پہ نعمت بن کر آئے گا، اگر غفلت میں گزرا ہے۔ دعائے 15 امام زین العابدین فرماتے آئے خدا میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس لذت سے جس لذت میں تیرا ذکر نہ ہو، کہ بندہ لذتیں حاصل کرتا جائے لیکن خدا کا ذکر نہ ہو۔ کھانا اللہ کی لذت ہے لیکن بسم اللہ پڑھ کے بندہ یہ لذت حاصل نہ کرے تو یہ لذت عبادت نہیں ہے، یہ لذت انسان کے لیے غفلت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا وہاں پہ اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا عمل ہے۔ اب اسی لیے معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا جب مرتا ہے، اب یہ نہیں کہ کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، جتنے بھی اس کے مرحومین ہیں اس کی روح کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپس میں بولتے ہیں ارے جائیں اس کو ریسیو کریں، ارے جائیں اس سے باتیں کریں، لیکن یہ مرحومین اس کو بولیں گے ابھی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سکرات کے لمحوں سے گزر کے آیا ہے، اور سکرات انسان کے وجود پہ ایسا شوق ڈال دیتا ہے کہ انسان بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیسے چند لمحے چھوڑ دو، اسے چند گھڑیاں چھوڑ دو تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ میں دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں آ گیا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کئی لمحوں کے گزرنے کے بعد جب یہ مرحوم تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، اب اس سے ملنے آتے ہیں اور اس سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تو جہاں سے آیا ہے وہاں پہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو تھا اس کے حالات کیسے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر والوں کو نیچے والوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے اور نیچے والوں کو اوپر والوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ حالات کی معلومات کس سے لیتے ہیں؟ جو دنیا سے وہاں جا رہا ہے، کہ یہ بتا جو وہاں پر ہے اس کے حالات کیسے ہیں۔ یہاں تک بھی ان کو علم نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، مالی حالات کیسے ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ فرماتے اگر یہ بولے گا کہ وہ مر چکا ہے تو ان کے چہروں پہ مایوسی آ جاتی ہے، اس کا مطلب مر تو چکا ہے لیکن ہم اس سے ملے نہیں ہیں، اور اگر ہم نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وادی سلام کی طرف نہیں گیا ہے، وادی برہوت کی طرف گیا ہے۔ اور اگر یہ سنتے ہیں کہ وہ زندہ ہے تو ان کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے، اس کا مطلب ابھی تک اس عالم میں آیا نہیں ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اگر مر جائے تو اسے وادی سلامتی میں لا کر کھڑا کر دینا۔